اور جس غرض کے لیے اللہ پاک نے جمع فرمایا اکٹھا فرمایا اس غرض کا کیا کہنا، اس مقصد کا کیا کہنا، اس مطلب کا کیا کہنا جس لیے یہ سارے نبی اللہ پاک نے اپنے دربار میں بلائے۔ بڑے سے بڑا نبی، چھوٹے سے چھوٹا پیغمبر تمام کے تمام موجود ہیں۔ السلام علیکم دوستو، قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان اور ٹاپک ہے اللہ کا نبیوں سے کلام۔ بیان توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ بیان آج کا بہت ہی ایموشنل اور خاص ہے، بیان کو توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ چلو بیان کو اب شروع کرتے ہیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر سنتے ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ سنیے۔ سب شریک ہیں، اس لیے ان سب کو اکٹھا فرمایا، اس لیے ان سب کو جمع فرمایا تاکہ آمنہ کے در یتیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا عالم ارواح میں ڈنکا بجا دیا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سرداری تسلیم کرائی جائے جب دنیا میں کوئی چیز نہ تھی۔ اصل مسئلہ میں آپ کو کے سامنے لایا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے سردار بنا کر کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اب عالم ہے تین، ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ، چار ہے، اور ایک عالم آخرت۔ اللہ پاک جل شانہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں عالموں میں، چاروں جہانوں میں سرداری بیان فرمائی۔ پھر بھی اگر لوگ کہیں کہ یہ لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور یوں کہو ہم نبی کو مانتے ہیں، تجھے نہیں مانتے، تیری رسومات کو نہیں مانتے، تیری خرافات کو نہیں مانتے، تیری بکواس کو نہیں مانتے، تو کون ہوتا ہے اپنی رسمیں ہم سے منوانے والا؟ کتنی بڑی بالی کے کائنات نے عظمت بیان فرمائی اور عطا فرمائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی دنیا کا وجود نہیں، دنیا وجود میں نہیں آئی، آسمان نہیں، زمین نہیں، ستارے نہیں، چاند نہیں، دن نہیں، رات نہیں، کوئی چیز نہیں، اللہ پاک نے سارے انبیاء کرام کو جمع فرمایا ہوا ہے۔ سارے انبیاء کرام کو اللہ پاک نے جمع کر کے ایک قرارداد رکھ دی، سارے پیغمبروں سے، اپنے خاص بندوں سے، 1,24,000 پیغمبروں سے، ذبیح اللہ بیچ میں ہے، خلیل اللہ بیچ میں ہے، کلیم اللہ بیچ میں ہے، نوح نجی اللہ بیچ میں ہے، آدم علیہ السلام بھی ہے، سب کو جمع کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ پاک نے قرارداد رکھ دی، مقصود رکھ دیا، جمع کرنے کا مقصد رکھ دیا، غرض رکھ دی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، او میرے رسولوں، او میرے نبیوں، او میرے پیغمبروں، او تورات والے، انجیل والے، زبور والے، صحیفوں والوں، او میری شریعت کو ماننے والوں، میری خدائی کو تسلیم کرنے والوں، میری کبریائی کو ماننے والوں، میری عظمت کو ماننے والوں، میری توحید کو ماننے والوں، میری یکتائی کو ماننے والوں، میری خالقیت کو ماننے والوں، میری جباریت اور قہاریت کو ماننے والوں، میری رحیمی کریمی کو ماننے والوں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میں آج تم سے ایک اقرار لیا چاہتا ہوں، ایک میں نے دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی، میں تم سب سے دستخط کرانا چاہتا ہوں، ایک محضر نامہ تمہارے سامنے رکھ دیا، ایک دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی، میں نے قرارداد پیش کی، تم اس کی تائید کرو۔ مطلب یہ نہیں اگر تائید نہیں کرو گے تو یہ قرارداد نہیں چلے گی یا یہ دستاویز نہیں چلے گی، یہ بات نہیں، اللہ پاک کا تو سب کچھ چلتا ہے۔ فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، تمہارے دستخطوں کی مجھے ضرورت نہیں، تمہاری تائید کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہارے ہاتھ اٹھوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہاری ہاں میں ہاں مجھے اپنی ہاں میں ہاں ملوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں بے پرواہ، میں بے نیاز، واللہ هو الغنی الحمید،
मुझे तो कोई जरूरत नहीं, न मैं नबियों का मोहताज, न मैं रसूलों का मोहताज, न मैं पैगंबरों का मोहताज, न मैं किसी का मैं मोहताज नहीं। इस मामले में मुझे मोहताजी कोई नहीं, सिर्फ क़यामत तक के लोगों को शान मुस्तफाई बताना चाहता हूं कि तुम्हें उस आने वाले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का पता चल जाए, शान का पता चल जाए, मर्तबे का पता चल जाए, उनकी बुजुर्गी का पता चल जाए, मालूम हो जाए कि खुदा का महबूब कौन है। वरना अल्लाह की जात बेनियाज है, उसे कौन सी करारदाद पे तायद कराने की, उसने किसी हुकूमत को थोड़ा ही भेजना है। फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, मेरे नबियों, मेरे रसूलों, मेरे पैगंबरों, मेरी नबूवत का ताज ओढ़ने वालों, मेरी शरीयत को तस्लीम करने वालों, मेरी तौहीद का डंका बजाने वालों, और नूह अलैहिस्सलाम तो हजारों साल मेरी तौहीद का डंका बजाएगा, पत्थर भी खाएगा, जख्म भी खाएगा, मार भी खाएगा। ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम, तुम बड़े बड़े दर्द उठाओगे, बड़े बड़े दुख उठाओगे मेरी तौहीद की वजह से, लेकिन साथ साथ मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जहां मेरी खुदाई का डंका बजाओगे वहां मेरे महबूब की मुस्तफाई का डंका भी बजाओगे। तुम्हारे जिम्मे ये काम लग गया, मेरी शरीयत का ऐलान करो, मेरी यकताई का ऐलान करो, मेरी वहदानियत का ऐलान करो, मार खाओ, हड्डियां खत्म करा दो। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन। एक एक दिन में 70 पैगंबरों की गर्दनें उड़ा दी गई। नबी किसी पे जुल्म नहीं करते, नबी गुनाहों से मासूम होता है, नबी जुर्म नहीं करता, नबी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता। खुदा की कसम ये तय इस बात पर पैगंबरों की गर्दनें काट दी गई कि अल्लाह एक है, मुश्किल कुशा वो है, हाजत रवा वो है। किसी नबी ने माअज़ अल्लाह चोरी नहीं की, किसी पैगंबर ने डाका नहीं मारा। इस जुर्म की पैदाइश में एक एक दिन में 70 नबियों की गर्दनें उड़ा दी गई। कुरान पाक कहता है, अल्लाह पाक ने फरमाया मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, मेरे रसूलों, मेरे नबियों, मेरे पैगंबरों, मेरे बरगुज़ीदा बंदों और मेरे छांटे हुए लोगों में से मेरे नुमाइंदों, मेरा कलाम लोगों तक पहुंचाने वालों, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, तुम्हें मेरी किताबें मिलेंगी, तुम्हें रिसालत मिलेगी, तुम्हें नबूवत मिलेगी, तुम्हें पैगंबरी मिलेगी, तुम्हें नबूवत मिलेगी, तुम्हें मेरा नुमाइंदा होने का शरफ मिलेगा। लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, ये सब कुछ मेरी तरफ से मिलेगा। पता चला नबूवत अल्लाह पाक की तरफ से मिलती है, न कोशिश करने से मिलती है, न ज्यादा इबादत से मिलती है, न बादशाहों के बनाने से कोई नबी बन सकता है, न दुनिया सारी बनाए सारी नबी माने अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसका शैतान से ज्यादा कोई मकाम नहीं। नबूवत वो जो खुदावंद करीम ताज नबूवत उड़ाए। अंदाजा लगाओ, बड़े दुख की बात है, जरा कलेजे पे हाथ रख के सोचो, जिस नबी का रात दिन कलमा पढ़ते हो, जिस नबी के उम्मती बने फिरते हो, जिस नबी की शफाअत की उम्मीद लिए बैठे हो, जिस नबी के गमगुसार होने की उम्मीद लिए बैठे हो, उस नबी के बाद किसी और बदबख्त को नबी मानना, ये नऊज़ुबिल्लाह काली कमली वाले की खत्म नबूवत की तौहीन नहीं। कई दफा लोग कह देते हैं कि जी उसको कादियानी को लिखे पढ़े लोग नबी, लिखे पढ़े हुए तो ज्यादा गुमराह होते हैं। किसी को नौकरी का लालच आ गया, किसी को छोकरी का लालच आ गया, मान बैठे। मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, मेरा अकीदा है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को छोड़कर बगैर दुनिया के लालच के कोई किसी को नबी मान ही नहीं सकता। इतना अजीम नबी हमारा, इतना शानदार शान वाला नबी, अब
ابھی دنیا کی کوئی چیز بنی نہیں اور کالی کملی والے کی نبوت کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے. فرمایا ثم جاءکم رسول میرا محبوب آئے گا، میرا کالی کملی والا آئے گا، آمنہ کا در یتیم آئے گا. مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم تمام کے تمام اس کا اعلان کرنا، اس کی عظمت کا اقرار کرنا، اس کی شان کو تسلیم کرنا. کیا ماننے والے نبی اور پیغمبر اور رسول ہوں اور منوانے والا خدا ہو؟ کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن بات کو پکا کرنے کے لیے کبھی قرآن کریم کا ترجمہ بھی پڑھ لیا کرو. خدا تمہیں قرآن نصیب فرمائے. مسجدوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں جو بکواس کر دے تم اسی کو تسلیم کر لیتے ہو، اس وجہ سے کہ تم دین کا علم نہیں سیکھتے، قرآن کریم کا ترجمہ نہیں پڑھتے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نہیں پڑھتے. ورنہ ایسا کبھی نہ ہو. اللہ میاں نے فرما دیا، نبیوں نے مان لیا، بس بات ختم ہو جانی چاہیے تھی. لیکن بات کو اور مضبوط کرنے کے لیے اور پکا کرنے کے لیے اور شاندار بنانے کے لیے اللہ پاک پوچھتے ہیں قال اقررتم. اے کاش تم عربی جانتے، قرآن سمجھتے، خدا کی قسم کلیجہ پھٹ جاتا. اور خدا پوچھتا ہے قال اقررتم، کیا تم نے میرے محبوب کی مصطفائی کا اقرار کر لیا؟ کیا تم نے اقرار کر لیا؟ قالوا اقررنا، سارے نبیوں کی روحوں نے کہہ دیا رب العالمین ہم سب نے اقرار کر لیا، مان لیا. اب تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اب بھی فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، میں بھی اس دستاویز پہ گواہ ہوں، تم بھی گواہ رہنا. میں خدا نے تمہیں یہ سب کچھ بتا دیا کہ میں مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر میں اپنے محبوب کو نہ بناتا یہ دنیا ہی نہ بناتا. انبیاء نہ ہوتے، رسول نہ ہوتے، چاند نہ ہوتا، سورج نہ ہوتا، آسمان نہ ہوتے، چاند ستارے نہ ہوتے، یہ دن رات نہ ہوتے، یہ کائنات نہ بستی. اللہ پاک نے سارے نبیوں کو جمع کر کے دستاویز پہ دستخط کرا کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ساری کائنات کالی کملی والے کا صدقہ ہے. فرمایا تم بھی گواہ رہو، میں بھی گواہ ہوں، اس بات پہ پکے رہنا. اور ایک اور دنیا کے قانون کی بھی یہ عادت ہے کہ ایک قانون بنایا جو اس کے خلاف کرے اس کی سزا بھی تو سب بناتے ہیں نا، کہ جو ایسا نہیں کرے گا اس کو یوں سزا دی جائے گی. اللہ اکبر. اللہ پاک نے سزا بھی بتا دی. فرمایا فمن تولا بعد ذلک، فمن تولا بعد ذلک فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو ایسا نہ کرے گا یاد رکھو یہ لوگ فاسق ہو کر کے مریں گے، ایمان سے خالی مریں گے. کس وقت میں دستاویز تیار کی، کس کے لیے یہ عظمتوں کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں، کس کے لیے اقرار لیے جا رہے ہیں؟ اور خدا نے نبیوں سے اقرار لیا اور آپ نے، میں نے بھی اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے اقرار کیا اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں اور کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہمارا رسول کوئی نہیں. روزانہ اقرار کرتے ہیں ہم اللہ کی وحدانیت کے سوا کسی کو نہیں مانیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہم اس کی پابندی کریں گے. سزا بھی آ گئی، عظمت بھی آ گئی، قانون بھی آ گیا. اب شروع ہوا مسئلہ، کافی دنوں چلے گا انشاءاللہ یہ مضمون. اللہ پاک ہم سب کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معافی عطا فرمائے. اب چلا ہے ذرا سلسلہ، دنیا بن گئی، آسمان زمین بن گئے،
इंसान नहीं अभी आया दुनिया में। सबसे पहला इंसान, सबसे पहला आदमी सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। अल्लाह पाक ने बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया। वो मां के बगैर भी पैदा कर सकता है, बाप के बगैर भी पैदा कर सकता है। कहीं माँ बाप ये ना कहें कि औलाद हम बनाते हैं, ऐसा नहीं है। उसने अपनी कुदरत का नमूना पहले दिखा दिया। सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने जन्नत में दाखिला अता फरमाया, जन्नत में उम्र बसर हुई, जन्नतुल फिरदौस में रहते थे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दुनिया में भेज दिए गए, बसाना था दुनिया को। आखिरी वक्त आया आदम अलैहिस्सलाम का। हजरत शीश अलैहिस्सलाम बेटे हैं आदम अलैहिस्सलाम के। आखिरी वक्त में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इनको बुलाया और फरमाया, मेरे बेटे मेरी एक वसीयत कबूल कर, मेरी एक वसीयत सुन, मेरी आखिरी बात सुन। जी अब्बा फरमाओ। फरमाया, जब भी कोई मुश्किल वक्त आए, जब भी कोई मुसीबत आए, जब भी कोई परेशानी आए, अल्लाह पाक से मांगना, उसके दरबार में झोली फैलाना, उसके सामने दामन फैलाना, उसके दरवाजे पे गदागरी करना, उसके दरवाजे पे अपने सर को झुकाना। और जब कोई मुसीबत आए दुआ मांगना उस मालिक के कायनात से। लेकिन दुआ से पहले मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ पाक पे दरूद पाक पढ़ना। अभी तो लाखों बरस हैं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने में। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने फौरन पूछा, मेरे अब्बा अबुल बशर आप हैं, इंसानियत के अब्बा आप हैं, सारे जहान के सरदार आप हैं। अल्लाह पाक ने इंसानियत का सिलसिला आपसे शुरू फरमाया। ये दरूद पाक किसके नाम पे पढ़वा रहे हो, ये कौन है? फरमाया, बेटा मैं जन्नत में रह के आया, बड़ा वक्त गुजार के आया, मैंने जन्नत में रिहाइश रखी, मैंने जन्नत में सोने चांदी की ईंटों पे, सुर्ख याकूत के मकानों के दरवाजों पे और सब्ज याकूत के मकानों पे और मुश्को अंबर साफरान के बने हुए महलात के दरवाजों पे और जन्नत की एक एक नहर पे और जन्नत के दरख्तों के एक एक पत्ते पे मैंने काली कमली वाले का नाम देखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मैंने कहा है कि दरूद पाक पढ़ना। इससे भी थोड़े से और पीछे चलो ताकि जहन में बात पुख्ता बैठ जाए और तुम अपने हल्के में, अपनी गलियों में, अपने मोहल्ले में जाकर के ये कह सको कि कारी हनीफ पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मानता है, कितना बड़ा मानता है, किस हैसियत से मानता है, पता तो चले। ये तो मैंने आखिरी वक्त की बात कर दी, याद रखना इसे भी। और पीछे चलो, जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं तो जन्नत में, लेकिन अकेले हैं, अकेले हैं। तन्हाई, खलवत, परेशानी, अपनी जैसी सूरत कोई नजर नहीं आती, अपना हम असर कोई नहीं, हम जिनस कोई नहीं। तजर्बा कर लो, कोई बहुत आलीशान महल, एयर कंडीशन, बड़े बड़े फानूस और बड़ा बड़ा सब कुछ बना बना कर एक आदमी को अंदर बिठा के बाहर से बंद कर दो, एक दिन में घबरा जाएगा, बल्कि एक घंटे में ही कि मैं किधर जाऊं, क्या करूं पंखों को, क्या करूं एयर कंडीशन को, क्या करूं खूबसूरती को, मैं तो यहां अकेला हूं। तो आदम अलैहिस्सलाम को जब अकेले को वहशत हुई, खलवत में परेशानी हुई, अकेलापन महसूस किया, अल्लाह पाक ने जोड़ा, क्या दूं? अब आगाही, चूंकि आप सारी इंसानियत के अब्बा हैं और ये सारे जहान के इंसानों आदमियों की अम्मा है, इसका हक महर ये है, यहाँ खड़े खड़े, यहाँ बैठे बैठे मेरे महबूब करीम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पे 20 मरतबा दुरूद पाक पढ़ो, हक महर अदा हो जाएगा। जरा अंदाजा तो लगाओ, ये किस वक्त में आजमतें बयान कराई जा रही हैं। कोई चीज अभी नहीं बनी, एक जोड़ा दुनिया में आया है,
لیکن محبوب خدا اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنے کے لیے اس کو قیمت بنا رہے ہیں کہ اس ہوا کی قیمت جو ہے حق مہر کی وہ 20 مرتبہ درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی وجہ ہے وہ مضمون آگے چل کر آئے گا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ کہیں نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو, میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزے رکھو, میں بھی زکات دیتا ہوں تم بھی زکات دو, میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو, میں بھی یوں کرتا ہوں. صرف ایک عبادت ایسی اور ایک کام ایسا اللہ پاک نے اعلان کر دیا, فرمایا ان اللہ و ملائکتہ, میں خدا اور میرے سارے فرشتے یصلون علی النبی, محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ, اور لوگوں میں بھی درود بھیجتا ہوں, جبریل بھی بھیجتا ہے, سارے فرشتے بھیجتے ہیں, تم بھی درود بھیجتے رہنا. یعنی درود شریف پڑھنا ایسی عبادت ہے کہ خدا بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہے, فرشتے شامل ہیں. اب یہ مضمون نہیں لیکن بات چل رہی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ قرآن کریم کس پہ نازل ہوا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ. 22 برس 5 مہینے 15 دن میں بتدریج قرآن کریم پورا ہوا. سمجھ لو بات کو, کام آئے گی انشاءاللہ قبروں میں عقیدہ بناؤ گے تو. قرآن کریم کی جب آیت اترتی تھی, نازل ہوتی تھی, اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سناتے تھے, بتاتے تھے, تو صحابہ کرام اس آیت کی تفسیر بھی پوچھتے تھے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. کیوں؟ انہوں نے عمل کرنا تھا. وہ تو اتنے پکے تھے کہ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے صحابہ کرام آگے نکل گئے, فاروق اعظم پیچھے رہ گئے قرآن کریم میں پڑھنے میں. تو کس نے پوچھا اے عمر تیرا ذہن کمزور ہے کہ نہیں, حافظہ کمزور ہے کہ نہیں, کہ پھر پیچھے کیوں رہ گئے؟ اللہ اکبر. فرمایا میں جو قرآن سیکھتا ہوں پہلے اس پہ عمل کرتا ہوں, اگلے دن پھر دوسرا سبق لیتا ہوں. نماز کی آیت آئی تو صحابہ کرام کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کے دکھایا کہ رکوع یوں کرنا. اب قرآن میں جو ہے ورکعوا رکوع کرو, اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کر کے نہ دکھلاتے تو کیا پتا چلتا کہ رکوع کسے کہتے ہیں اور کس طرح ہو. سبحان ربی العظیم پڑھیں, ہاتھ کہاں رکھیں, نگاہ کہاں ہونی چاہیے, پیر کس طرح ہونے چاہیے, کمر کس طرح ہونی چاہیے, سر کس طرح ہونا چاہیے, یہ کیسے پتا چلتا؟ اسی لیے قرآن نے کہا واسجدوا, سجدہ کرو. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کر کے دکھلایا. گھٹنے کہاں رکھو, کونیاں کیسے رکھو, ہاتھ کہاں رکھو, ناک کیسے رکھو, ماتھا کیسے رکھو, یہ سب کچھ کر کے دکھایا. اسی طرح صحابہ کرام نے جب قرآن مجید کی یہ آیت اتری ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, صحابہ کرام نے پوچھا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ. اتنا بڑا جو حکم آیا ہے, اتنی بڑی جو شان آئی ہے کہ درود بھیجو, درود پڑھو, کیف نصلی علیک یا رسول اللہ, آپ ہی بتائیں کیسے درود پڑھیں ہم. حق بھی تھا پوچھنے کا, صحابہ کرام نے پوچھا بھی. اب توجہ کرنا, پہلے یہ لفظ سمجھ لو میرے, قرآن سمجھنے کے لیے ضد نہ کیا کرو کہ میں فلاں فرقے کا ہوں, فلاں مولوی کا مقتدی ہوں. اللہ کا قرآن سمجھ کر سمجھو. کسی فرقے اور ضد کی اینک لگا کے قرآن نہ دیکھو. اگر سبز رنگ کے شیشے لگاؤ گے جہاں سبز نظر آئے گا, سفید لگاؤ گے سفید نظر آئے گا. جب تو قرآن کو ضد کی نگاہ سے دیکھے گا تجھے قرآن میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. ایمان کی نگاہ سے دیکھ, نور ایمانی کی نگاہ سے قرآن پڑھ کر. تو صحابہ کرام نے سوال کیا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کس طرح درود پڑھیں. اتنا بڑا جو درجہ ہے کہ خدا بھی بھیج رہا ہے, فرشتے بھی بھیج رہے ہیں, اور ایک دفعہ درود پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں. اللہ پاک کی رحمت کی چادر درود پڑھنے والے کو اپنے اندر لپیٹ لیتی ہے. اتنا بڑا مرتبہ ہے. اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا پڑھتا اگر کوئی مر گیا قیامت کے میدان میں اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی. اتنے بڑے ثواب کی چیز, اتنے بڑے درجے کی چیز
खुद सिखाओ, खुद बताओ कैसे है। फरमाया क़ूलू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं बावुजू मस्जिद में मिंबर के ऊपर बैठा हूं, 1,29,000 सहाबा ने जो नकल फरमाया और जो सारी जिंदगी दरूद पाक पढ़ा वो यही है। इसमें एक लफ्ज की मैंने हेरा फेरी नहीं की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकला हुआ यही दरूद है, हुजूर का तालीम दिया हुआ यही दरूद है। सिद्दीक अकबर ने यही पढ़ा, फारूक आजम ने यही पढ़ा, उस्मान नुरैन ने यही पढ़ा, अली मुर्तजा ने यही पढ़ा, हसन हुसैन ने यही पढ़ा, फातिमा ज़हरा ने यही पढ़ा, ऐशा सिद्दीका ने यही पढ़ा, 1,29,000 सहाबा ने यही पढ़ा, 1500 साल के वलियों ने यही दरूद पढ़ा। अब जाहिर बात है जो सवाब इस दरूद का हो सकता है वो और कितना ही अकीदत से बनाया गया हो उसका वो सवाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि असल बरकत है नबी के लफ्जों में। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को खुद सिखाया ये। अब ये जितने भी दरूद बनाए हुए हैं, लखी हो, करोड़ी हो, ताज हो, अजान से पहले वाला हो, बाद वाला हो, कोई भी हो, ये अकीदत हो तो हो, लेकिन नबी की तालीम करदा सलाम दरूद नहीं, सहाबा किराम का पढ़ा हुआ नहीं। तुम्हारा क्या है? तुम तो इतनी तफसील सुनने के बाद भी कह दोगे हाँ तुमने तो यूं कहना ही है, तुम जो बंदी जो हुए। वाह भाई वाह, कमाल है। कई लोग कहते हैं है तो कारी हनीफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक, बड़ी सीरत बयान करता है, पर अंदाजा लगा। और मैं ये कह रहा हूं मेरे उस्ताद, मेरे वली, तेरे वली, कुतुब अब्दाल, सारी दुनिया मोहब्बत के रंग में आकर दरूद बनाए, वो सवाब नहीं हो सकता जो काली कमली वाले के अल्फाज में है। उसकी एक मोटी निशानी मैं आपको बता दूं, यही वजह है कि 1500 साल 15वीं सदी चल रही है, नमाज में यही दरूद पढ़ा जाता है। सलाम फेरने के बाद तो लाउड स्पीकर पे खड़े होकर कुछ और आता है ना। नमाज में हेरा फेरी अभी नहीं आई, नमाज में यही दरूद, पूरी उम्मत यही दरूद पढ़ती है। जो बंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, कोई भी हो, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे नमाज पढ़ने वाले हैं वो नमाज में यही दरूद पढ़ते हैं। इसके अच्छा होने की ये दलील है कि सारे अमलों में अच्छा अमल नमाज, और नमाज में अच्छा अमल ये दरूद पाक। आप तो समझ में आई होगी कोई बात कि नमाज बड़ा अच्छा अमल है अल्लाह के नजदीक, और नमाज में ये दरूद पढ़ा जाता है। एक दलील और सुन लो, अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने नियत बंधवाई है, यूं फरमाया यूं कानों तक हाथ ले जाओ, अल्लाहु अकबर। क्या मतलब कि हाथ उठा दो सारी दुनिया से, बीवी बच्चे दुकान कारखाना जाए ऐसी तैसी में, मैं तो मौला तेरी बड़ाई बयान करता हूं, मैं तो तेरा हूं। अल्लाहु अकबर खड़े खड़े की, सुभानक अल्लाह खड़े खड़े पढ़ा, अलहम्द शरीफ खड़े खड़े पढ़ा, कुरान करीम की तिलावत खड़े खड़े की, रुकू में सुभान रब्बियल अजीम पढ़ा, सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा। जब आई दरूद पाक की बारी, अल्लाह पाक ने फरमाया सीधा होकर आराम से बैठ के पढ़ मेरे महबूब की जात पे दरूद पाक। बिल्कुल तसल्ली से बैठ जा, हर उंगली का रुख किबले की तरफ हो, बड़े सुकून से, तसल्ली से। अभी तुम कहोगे कि दरूद की बात कर रहा है, अत्तहियात में सलाम है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह, तो सलाम भी और दरूद भी अल्लाह पाक ने, अल्लाह के नबी ने, 1,29,000 सहाबा ने, अहले बैत ने, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने, सारे वलियों ने सलाम भी और दरूद भी नमाज में बैठ के पढ़ा। ये जो खड़े होकर पढ़ते हैं ये नबी का दरूद सलाम नहीं, ये लाउड स्पीकर का सलाम है।
10-15 साल पहले जब तक लाउड स्पीकर नहीं था, ये सलाम कहाँ गए थे? अल्लाह अकबर से अजान शुरू होती थी, ला इलाहा इल्लल्लाह पे खत्म हो जाती थी। और अब भी जिस दिन बिजली ना हो इंशाअल्लाह अजान सही आएगी, अल्लाह करे स्पीकर रहे ही ना, अजान तो सही आएगी। किसी ने एक किले की मजान बना ली, किसी ने यूं बना ली। तेरे बने हुए मकान में अगर कोई जरा सी लकड़ की या लोहे की किल्ली ठोके तकलीफ होती है, ओए मकान की जीनत को बिगाड़ रहा है। हमने रंग रोगन कराया, चिपस कराया, पैसे लगाए, तूने कील क्यों गाड़ी? और मकान मुकम्मल होने के बाद तू एक मामूली सी कील बर्दाश्त नहीं करता, खुदा अपने दीन में ये तेरी बिदत कैसे बर्दाश्त करेगा? तेरे पैर में अगर जरा सा कांटा लग गया, कोई छुरा नहीं लगा, सटीर नहीं लगा, कोई लक्कड़ तेरे पैर में नहीं चली गई, जरा सी कांटे की नोक लग गई, पैर को उठाए फिरता की होया कि कांडा लग गया, तकलीफ है। तू ये कांडा बर्दाश्त नहीं कर सकता पैर में, काली कमली वाला अपने दीन में ये तेरी बिदत बर्दाश्त करेगा? इसलिए चलते फिरते उठते बैठते दुरूद शरीफ यही पढ़ो अगर पूरा सवाब लेना है, जिसकी मैंने जानकर तफसील इसलिए अर्ज की कि हम दुरूद पाक पढ़ते भी हैं तो फिर थोड़ा सवाब क्यों लें, फिर थोड़ा सवाब क्यों लें? पूरी दुनिया को चैलेंज है, इस दुरूद पाक के मुकाबले में कोई दुरूद ला नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अब अगली बात सुनो, पल्ले बांध के ले जाना, कब्रों में काम आएगी इंशाअल्लाह। हमारा एक और ईमान है, अकीदा है, यकीन है कि नबी पाक सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा, नमाज, हज, ज़कात, जितना भी दीन है अपनी तरफ से कोई चीज नहीं इरशाद फरमाई, बल्कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। कुरान ने गवाही दी, मेरा महबूब मेरी इजाजत के बगैर लबों को हरकत नहीं देता। तो जब ये अकीदा बनाओगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अल्लाह की जुबान है, नबी का फरमान अल्लाह का फरमान है, फिर ये दुरूद पाक नबी का भी नहीं बल्कि ये दुरूद पाक अल्लाह का भेजा हुआ है। जो दुरूद अर्श से आया हो, जो दुरूद अल्लाह ने भेजा हो, जो दुरूद काली कमली वाले ने खुद तालीम दिया हो, सहाबा ने पढ़ा हो, सारी दुनिया ने पढ़ा हो, कुतुब और अब्दालियों ने पढ़े हो, जिस दुरूद को पढ़ पढ़ कर लोग अल्लाह वाले बन गए हो, अल्लाह के दोस्त और करीबी बन गए हो, उस दुरूद को छोड़कर आज तरह तरह के बना लिए। किसी ने अजान से पहले बढ़ाया, किसी ने अजान के पीछे बढ़ाया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। खुदा की कसम सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदसा फी अमरीना, जो मेरे दीन में नई बात निकाले फहुवा मरदूदुन, चाहे मोहब्बत के रंग में क्यों ना निकले, चाहे इश्क के रंग में क्यों ना निकले। बातें बनाते हैं लोग, वो जी सवाब ही है ना अगर यूं कर ले। तो मेरा ख्याल है गुनाहगार मैं और आप चूंकि ज्यादा हैं, आज जुमे की 4 रकात पढ़ो ताकि ज्यादा सवाब मिले, गुनाह माफ हो। इत्तका शर्त है, ताबेदारी शर्त है। दीन मुकम्मल कर दिया अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने। आखिरी लफ्ज लिख के ले जाओ, गारे हिरा की तन्हाइयों में जो कुरान उतरना शुरू हुआ था, जो पैगाम आना शुरू हुआ था, वो मैदान अरफात में जबले रहमत के पास, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हम उस कुरान को मानते हैं जो गारे हिरा में शुरू हुआ और मैदान अरफात में खत्म हो गया। अब दीन में कोई और गुंजाइश नहीं, हजारों चीजें हैं। क्या हरज है अगर यूं कर लिया जाए, फिर हरज करते करते तो सारा दीन खत्म हो जाएगा। नहीं जी, लोगों के हालात को भी देखना चाहिए। भी लोगों के हालात को क्या देखना है, कब्र देखो, आखिरत देखो। हदीस पाक में आता है, इरशाद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिस आदमी ने बिदअत की होंगी क़यामत में न वो मुझे पहचान सकेगा न मैं उसको पहचान सकूंगा। वुजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। अल्लाह कहता है
मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों की नमाजियों की पहचान होगी ये आज़ाए वुजू, वुजू में जो चीजें धोई जाती है ना, ये क़यामत में सूरज की तरह चमकते रहेंगे, चमक रहे होंगे। मवजूह यौमइज़िन बासिरा तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा, फरमाया कई ऐसे काले चेहरे होंगे उन्हें जो देखेगा वही थूकेगा। इसलिए न तेरे बाप का दीन, न मेरे बाप का दीन, न किसी वली का दीन, न किसी पीर फकीर का दीन है, अल्लाह का, और उसकी सरपरस्ती और वो पहुंचाया है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अगर आज आपकी समझ में सिर्फ दरूद पाक वाला ही मसला आ गया तो मसला बिल्कुल कामयाब है। एक बुजुर्ग हस्ती तशरीफ लाएंगी और वो फरमाएंगे क्या है कि जी एक हो तो दो हो तो कोई बात, मेरा सारा पलड़ा खाली नेकियों का, नाम अमाल बिगड़ गया मेरा। तो यूं आता है हदीस पाक में, उंगली के पोरवे के सरे के बराबर एक कागज आप निकाल लेंगे और नेकियों वाले पलड़े में रख देंगे, उसकी बरकत से गुनाहों का पलड़ा हवा में उड़ जाएगा और वो इतना से पुरजे वाला पलड़ा जमीन पे लग जाएगा। ऐलान होगा चला गया जन्नत में तेरा नाम अमाल वजनी हो गया नेकियों वाला। ये मुसीबतों का मारा हुआ खुशी खुशी पूछेगा आप कौन हैं जी? फरमाएंगे मैं तेरा नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं, जो तू मुझ पे खालिस दरूद पढ़ता था, अल्लाह ने मुझे पहुंचाया, मैंने इसे संभाल के रखा, आज मैंने वही दरूद पाक तेरे नाम अमाल में रख दिया। इसलिए आदत बनाओ, मिजाज बनाओ, चलते फिरते कुरान की तिलावत की, तस्बीह तहलील की, दरूद पाक की, इंशाअल्लाह नेकियां पैदा होंगी, रग़बतें पैदा होंगी। अल्लाह पाक सैकड़ों हाजात पूरी फरमाएंगे दरूद पाक की बरकत से। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम ने उस वक़्त का जिक्र फरमाया जब ना चांद था, न सूरज था, न सितारे थे, न आसमान था, न जमीन थी, न समंदर थे, न दरिया थे, न पहाड़ थे, न दरख्त थे, कोई चीज ना थी अल्लाह की जात के सिवा। यानी हक सुब्हानहू व तआला व तक़द्दस ने उस वक़्त का जिक्र खैर फरमाया जब खालिक कायनात ने दुनिया बनाई न थी। उसके इल्म में सब कुछ था, आलम अरवाह में सब कुछ था, चरिंदा परिंदा दरिंदा अच्छी माड़ी चीज कोई भी अभी नहीं बनी थी। मालिक कायनात ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की बुलंदी फरमाने के बयान फरमाने के लिए जाहिर कोई रसूल नहीं हुआ था, कोई नबी नहीं आया था। 1,24,000 अंबिया कराम की रूहों को अल्लाह पाक ने जमा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की रूहों को जमा फरमाया, एक जलसा फरमाया। उस जलसे की शान का क्या कहना, जिस जलसे की सदारत खुद खुदा ने की हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन जलसे का खुद सदर बना हो। उस जलसे का क्या कहना जिसके सामीन और जलसे में शरीक होने वाले शुरका मूसा अलैहिस्सलाम हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो, नूह अलैहिस्सलाम हो, आदम अलैहिस्सलाम हो, ईसा अलैहिस्सलाम हो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, सारे रसूल, सारे नबी, सारे पैगंबर जिस इजलास में इकट्ठे हों, क्या कहना उस इजलास का। और जिस गरज के लिए अल्लाह पाक ने जमा फरमाया, इकट्ठा फरमाया, उस गरज का क्या कहना, उस मकसद का क्या कहना, उस मतलब का क्या कहना जिस लिए ये सारे नबी अल्लाह पाक ने अपने दरबार में बुलाए। बड़े से बड़ा नबी, छोटे से छोटा पैगंबर, तमाम के तमाम मौजूद हैं, सब शरीक हैं। इसलिए इन सब को इकट्ठा फरमाया, इसलिए इन सब को जमा फरमाया ताकि आमना के दुर्रे यतीम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी का आलम अरवाह में डंका बजा दिया जाए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त सरदारी तस्लीम कराई जाए जब दुनिया में कोई चीज ना थी। असल मसला मैं आपको के सामने लाया चाहता हूं। अल्लाह पाक ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन,
میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے سردار بنا کر کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اب عالم ہے تین، ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ، چار ہے، اور ایک عالم آخرت۔ اللہ پاک جل شانہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں عالموں میں، چاروں جہانوں میں سرداری بیان فرمائی۔ پھر بھی اگر لوگ کہیں کہ یہ لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور یوں کہو ہم نبی کو مانتے ہیں، تجھے نہیں مانتے، تیری رسومات کو نہیں مانتے، تیری خرافات کو نہیں مانتے، تیری بکواس کو نہیں مانتے، تو کون ہوتا ہے اپنی رسمیں ہم سے منوانے والا؟ کتنی بڑی بالی کے کائنات نے عظمت بیان فرمائی اور عطا فرمائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی دنیا کا وجود نہیں، دنیا وجود میں نہیں آئی، آسمان نہیں، زمین نہیں، ستارے نہیں، چاند نہیں، دن نہیں، رات نہیں، کوئی چیز نہیں، اللہ پاک نے سارے انبیاء کرام کو جمع فرمایا ہوا ہے۔ سارے انبیاء کرام کو اللہ پاک نے جمع کر کے ایک قرارداد رکھ دی، سارے پیغمبروں سے، اپنے خاص بندوں سے، 1,24,000 پیغمبروں سے، ذبیح اللہ بیچ میں ہے، خلیل اللہ بیچ میں ہے، کلیم اللہ بیچ میں ہے، نوح نجی اللہ بیچ میں ہے، آدم علیہ السلام بھی ہے، سب کو جمع کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ پاک نے قرارداد رکھ دی، مقصود رکھ دیا، جمع کرنے کا مقصد رکھ دیا، غرض رکھ دی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، او میرے رسولوں، او میرے نبیوں، او میرے پیغمبروں، او تورات والے، انجیل والے، زبور والے، صحیفوں والوں، اور میری شریعت کو ماننے والوں، میری خدائی کو تسلیم کرنے والوں، میری کبریائی کو ماننے والوں، میری عظمت کو ماننے والوں، میری توحید کو ماننے والوں، میری یکتائی کو ماننے والوں، میری خالقیت کو ماننے والوں، میری جباریت اور قہاریت کو ماننے والوں، میری رحیمی کریمی کو ماننے والوں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میں آج تم سے ایک اقرار لیا چاہتا ہوں، ایک میں نے دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی، میں تم سب سے دستخط کرانا چاہتا ہوں، ایک محضر نامہ تمہارے سامنے رکھ دیا، ایک دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی، میں نے قرارداد پیش کی، تم اس کی تائید کرو۔ مطلب یہ نہیں اگر تائید نہیں کرو گے تو یہ قرارداد نہیں چلے گی یا یہ دستاویز نہیں چلے گی، یہ بات نہیں، اللہ پاک کا تو سب کچھ چلتا ہے۔ فرمایا اذا قضى امرا فإن ما يقول له كن فيكون، تمہارے دستخطوں کی مجھے ضرورت نہیں، تمہاری تائید کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہارے ہاتھ اٹھوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہاری ہاں میں ہاں مجھے اپنی ہاں میں ہاں ملوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں بے پرواہ، میں بے نیاز، واللہ هو الغنی الحمید، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں۔ خدا وہ وحدہ لا شریک ہے، دنیا میں، آخرت میں، کروڑوں سال پہلے، کروڑوں سال بعد میں نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ خدا رب اللہ شہنشاہ خالق کائنات صرف اس کی اپنی ذات ہے۔ اب یہ پھلوں میں جتنا مٹھاس آم میں، کیلے میں، مالٹے میں، سنترے میں، انگور میں، یہ اللہ پاک کتنا میٹھا رکھتا ہے۔ کسی نے دیکھا کبھی کہ اللہ میاں کے شوگر کا مل چل رہا ہو، وہاں سے چینی منگوا کر کیلوں میں داخل کر رہا ہے، مالٹوں میں داخل کر رہا ہے مٹھاس، آم کے اندر مٹھائی پہنچائی جا رہی ہے، بلکہ فرمایا میں وہ خدا ہوں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، میری تو وہ ذات ہے، میں کہتا ہوں ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔
یہ بنے بنائے پھل، یہ سبزیاں، یہ ترکاریاں، یہ ہزاروں قسم کا فروٹ، ہزاروں قسم کے پھل، یہ پتیاں، یہ سبزیاں، یہ ترکاریاں، یہ باغ و بہار، یہ سارے کا سارا خدا بنائے اور تو خدا کے سوا چھوڑ کر دوسرے کے آگے سر جھکائے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ پاک نے ایک بات کہہ دی، فرمایا میرے بندے یہ آنکھ تیری، یہ ناک تیرا، یہ زبان تیری، یہ ہاتھ تیرے، یہ پیر تیرا، یہ سب کچھ تیرا، یہ تیرا سر جو ہے یہ لگا تو میں نے تیرے اوپر دیا، پر یہ سر ہے میرا، میری چوکھٹ کے لیے ہے، میرے دروازے پہ جھکنے کے لیے، خبردار اگر کہیں اور جھکایا۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ کی بادشاہوں کو لوگ سجدے کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ اکرام کرتے ہیں، جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، آپ کی تو وہ پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں، ہم آپ کو یوں ہی سلام کریں، ہم آپ کو سجدے کیا کریں، ہمارا دل چاہتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا او میرے صحابیوں تمہیں پتہ چلنا چاہیے اللہ کو سجدہ کرو، اگرچہ میں سارے جہان کا سردار ہوں پر سجدے کا حقدار نہیں۔ تمہارے سامنے رات کو دن میں صبح شام فرض نماز میں نفل نماز میں تراویح کی نماز میں وتر کی نماز میں عید کی نماز میں جمعے کی نماز میں، اور تمہارے سامنے میں اس معبود حقیقی کے دروازے پہ سر جھکاتا ہوں، تم بھی وہاں جھکاؤ۔ اور جو بات حدیث پاک میں ارشاد فرمائی اگر تمہیں سمجھ آئے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ صحابہ کرام نے تو یہی پوچھا تھا نا کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے کیا عظیم عقل بخشی ہے آمنہ کے در یتیم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پوچھا تو یہ تھا نا کہ اس وقت ہم آپ کو سجدہ کیا کریں یا نہیں۔ اللہ کے نبی نے زندگی کا مسئلہ بھی بتا دیا، قبر کا مسئلہ بھی بتا دیا۔ پوچھا تو یہ تھا کہ ہمارے دلوں میں آپ کی اتنی عظمت ہے، اپنے ماں باپ کی نہیں، اتنی محبت ہے کہ اولاد کی نہیں، اتنی محبت ہے کہ بیوی بچوں کی نہیں، آپ ہمارے سر کے تاج ہیں، آپ ہمارے سب کچھ ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدے ہی کیے جائے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مقدس کا مسئلہ بھی بتا دیا اور بعد میں قبر شریف کا مسئلہ بھی بتا دیا۔ فرمایا مسلمانوں اور میرے صحابہ مجھے سجدہ نہ کرو، اور یاد رکھنا کبھی میری رحلت کے بعد تم شروع ہو جاؤ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ نے لعنت کری یہود اور نصارہ پہ کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا۔ پوچھا تو تھا نا صحابہ نے اپنے وقت کے لیے کہ ہم اب کریں، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے اگلی بات بھی بتا دی۔ اب یہ دو باتیں تو تھی بتانے والی۔ صحابہ کرام نے جب سجدے کا سوال کیا تو بتانا ضروری تھا کہ سجدہ کرو یا نہ کرو۔ آپ نے اتنا بتایا کہ اب بھی نہ کرو اور میری وفات کے بعد میری قبر کو بھی نہ کرنا، تو مسئلہ تو ختم ہو جانا چاہیے تھا نا۔ مگر کمال کر دیا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، صحابہ نے سوال کیا جواب آپ نے دے دیا، زندگی کا بھی جواب دے دیا، وفات کے بعد کا بھی جواب دے دیا۔ اس کے بعد اللہ کی پاک حضور میں جھولی پھیلا دی
اللہ کے پاک پیغمبر نے شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کے حضور میں جھولی پھیلا دی، دعا بھی مانگ دی، اللہم لا تجعل قبری اصنام۔ صحابہ نے یہ سوال تو نہیں کیا تھا، صحابہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو نہیں پوچھا تھا، مگر اللہ کا نبی شرک سے اتنا بیزار ہے اور زندگی کا مسئلہ بھی بتا دیا اپنے بارے میں اور سارے جہان کے بارے میں اور قبر شریف کا مسئلہ بتا دیا۔ اس کے بعد دعا مانگی، اللہم لا تجعل قبری، او میرے رب میری قبر کو میرے مزار کو پوجا پاٹ سے بچانا۔ یہ جو روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ کھڑے ہیں نا، اللہ سب کو نصیب فرمائے زیارت، وہ جو کھڑے ہیں نا وہاں کوڑا لیے، یہ خود نہیں کھڑے ہوئے، نبی نے دعا مانگی اللہ نے کھڑے کر دیے، یہ خود نہیں کھڑے ہوئے کوڑے لے کر کے، وہاں اللہ پاک نے ان کو کھڑا کیا ہے کہ جو میرے دروازے کے سوا کہیں اور سجدہ کرے اس کو مارو کوڑا۔ اور ایک اور مسئلہ بتا دیا صحابہ کرام کے، اللہ ایک بات پوچھو اللہ کا نبی اس کے 1000 جواب ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فرمایا صحابہ کرام سے کہ اگر اللہ کی ذات کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کیا کرے، میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ اب یہ تو ہمارا زمانہ ہے نا کہ عورت تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرتی ہے، عورت کہتی ہے میں اس کے یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ پچھلے دنوں وہاں لندن کی پارلیمنٹ میں بڑی بحث چلی اور انہوں نے یہ قانون بنا دیا کہ جیسے مرد کو طلاق دینے کا اختیار ہے عورت بھی طلاق دے سکتی ہے۔ خیال کرنا ایسے ممبر یہاں نہ بنانا، اگر عورتوں کو طلاق دینے کا اختیار ہو گیا تو تمہیں روٹیاں خود پکانی پڑیں گی، یہ تو سیکنڈ میں بگڑ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے اللہ پاک کی نظر مانی، اللہ پاک نے لڑکی عطا فرمائی۔ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسم پھل دیکھے، زکریا علیہ السلام نے اپنے لیے جھولی پھیلا دی۔ سچی بات ہے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے اس مالک کی خالق کائنات سے مانگا، اس مالک کی کائنات سے مانگا، اس رب العالمین سے مانگا، خلیل اللہ نے اس سے مانگا، کلیم اللہ نے اس کے سامنے جھولی پھیلائی، عیسیٰ روح اللہ نے اس سے مانگا، یوسف علیہ السلام نے اس سے مانگا، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ پاک سے مانگا۔ نفحۃ الیمن ایک عربی کی ادب کی کتاب ہے، ہمارے عربی مدارس میں وہ پڑھائی جاتی ہے عربی محاورہ کرانے کے لیے۔ اس میں ہم نے بچپن میں ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک عابد تھا اللہ اللہ کرنے والا، پہاڑ کی غار میں رہتا تھا، اللہ پاک اپنے فضل سے اس کو جنت سے یا اپنی رحمت سے کہاں سے اس کو کھانا پہنچاتا تھا، وہ وہیں بیٹھا بیٹھا کھاتا تھا، اللہ اللہ کرتا تھا۔ اب تم کہو گے جی کیسے آ سکتا ہے کھانا؟ بنی اسرائیل کے پاس بنا بنایا دیسی گھی کا حلوہ نہیں آتا تھا؟ تم تو آج ڈالتے کہ حلوے پہ ختم دلواتے ہو نا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو پکا پکایا دیسی گھی کا حلوہ آسمان سے آتا تھا، اور ہم تو کچڑے کا گوشت کھا کھا کے مر گئے نا، ان کو پرندے بھلے بھلائے ملتے تھے۔ تو جو خدا پوری قوم کو یوں دے سکتا ہے وہ ایک آدمی کو نہیں دے سکتا۔ اب کئیوں کے دل میں سوال ہو رہا ہوگا کہ جی کوئی دعا مانگو، آج کل اگر ایسا سلسلہ شروع ہو جائے تو بڑی موج، پکا پکایا تھال بھرا ہوا حلوہ آئے، پرندوں کا بھلا بھلایا گوشت آئے، سبحان اللہ، کھاؤ ڈکار ماری ہو گئے۔
اللہ نے جن کو وہ کھلایا تھا پتہ انہوں نے کتنی ناشکری کی. موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جا کے حاضر ہو گئی ساری قوم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ. ساری قوم جا کے کہنے لگی او موسیٰ علیہ السلام بات سن، ہم ہر روز حلوہ کھاتے کھاتے تھک گئے، ہم ہر روز منہ و سلوہ بھنے بھلائے پرندوں کا گوشت کھاتے کھاتے اک گئے. لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک. یہ ساری قوم آئی ہے، دعا مانگ اللہ سے. شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کسی پیر سے جا کے مانگ، ہم سے پھر بھی سیانے تھے. کہتے ہیں فادع لنا ربک، ہمارے لیے دعا مانگ پروردگار سے. یخرج لنا مما تنبت الارض. کائے کی دعا مانگے بھائی؟ کیا چاہتے ہو؟ من بقلیہا وقصائہا وفومیہا ودسیہا وبصلیہا. دعا مانگ ہمارے لیے اللہ پاک ہمیں ککڑیاں پابیاں کھلائے، وصل کھلائے، تھوم کھلائے، موہری دی دال کھواوے. ترجمہ کر رہا ہوں، ترجمہ آیتوں کا یقین کرو، ایمانداری سے ترجمہ کر رہا ہوں. اب بتاؤ جس قوم نے حلوے کے مقابلے میں گلڈھے منگے ہوئے، وصل تھوم منگا، مسور کی دال منگی. جب میں یاد پڑھتا ہوں اب میری سمجھ میں آیا کہ اسورے کے دن میں پیو کی قبر پہ موہری کی دال کیوں سٹ کے آن دے. موسیٰ علیہ السلام سے جا کے مطالبہ کیا اور یہ چیزیں مانگی. من بقلیہا وقصائہا وفومیہا ودسیہا وبصلیہا. ککڑی، پابیاں، خربوزے، پتی، وصل، گنڈھے، تھوم، دال بھی منگی تو مسریاں دی. اللہ کا نبی تو آگو بڑا سیانا ہی نا. آواز دی قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او کمڑوں، او بے عقلو، کیا مانگ رہے ہو؟ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی تو ہمیشہ ہی واسطے بند کرا چھڑ. خرمستی انہاں کی تھی رگڑا ساں کو لگ گیا. میں تو آج موج نہ کروں گا. ہوں جیڑا حاجی، جیڑا شیخ، جیڑا چودھری ایک دن ختم دی روٹی ساں کو کھوا لے، وہ ساری عمر واسطے ساں کو اپنا غلام نہیں سمجھتا. اللہ پاک جل شانو نے تبھی تو ارشاد فرما دیا لوگوں اپنے آپ کو سنبھالو، بچاؤ. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے سوال ایک کیا گیا، جواب کئی ارشاد فرما دیے بھلائی کے لیے. اپنی قبر کی حفاظت کے لیے دعا بھی مانگی. چنانچہ ارشاد گرامی ہے دجال ساری دنیا میں پھرے گا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میرے مدینے میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا. طاعون کی بیماری میرے مدینے میں داخل نہیں ہو سکتی. ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ فرشتوں کی حفاظت ہوتی ہے مدینے پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا مانگی. مریم پیدا ہوئی تو بیت المقدس میں چھوڑ دی. وہاں کھڑے کھڑے زکریا علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی. اللہ پاک نے اولاد دے دی. فرمایا میرے زکریا گھبرانا، یا خذ الکتاب بقوہ، میں نے تجھے بیٹا دیا جس کا نام بھی ہم رکھتے ہیں یحییٰ علیہ السلام.
تو وہی مریم جب جوان ہوئی، سیانی ہوئی، اللہ پاک جل شانہ نے اپنی قدرت کا نمونہ اسی کو بنا لیا۔ فرمایا آئندہ چل کر لوگ یہ کہیں گے، باپ کہے گا میرے بغیر ماں بیٹا بچہ نہیں بنا سکتی، ماں کہے گی باپ میرے بغیر نہیں بنا سکتا، آؤ میں خدا ہوں، میں بغیر ماں باپ کے بھی بنا سکتا ہوں اور بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ خالق میں ہوں اور کوئی خالق ہو ہی نہیں سکتا، اور کوئی مالک ہو ہی نہیں سکتا، اور کسی کا پالن ہار کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام پاکیزہ مائی، اتنی نیک مائی ہے، قرآن کریم میں اس کا 35 جگہ نام آتا ہے، 35 جگہ نام آتا ہے قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا۔ غسل کرنے کے لیے بیٹھ گئی، پہاڑ میں رہتی تھی، غسل کرنے کے لیے بیٹھ گئی، کپڑے اتار لیے، دیکھتی کیا ہے، اپنی طرف آتا ہوا ایک نوجوان کو دیکھا، ایک آدمی آ رہا ہے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف، چنانچہ انہوں نے فوراً کپڑے ڈال لے، اور جب وہ قریب آیا، جب وہ مرد قریب آیا حضرت مریم علیہ السلام کے، ترجمہ کر رہا ہوں آیتوں کا، فرمایا او میرے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زبان تیری ہو کلام میرا ہو، قرآن کریم میں سیدہ مریم کے واقعے کا ذکر کرو، وذکر ذکر کر فی الکتاب مریم، قرآن جیسی مقدس کتاب میں، کلام الہی میں ذکر کرو مریم علیہ السلام کا۔ وَذِكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ اپنے گھر والوں سے تمام سے الگ ہو کر پہاڑ میں رہتی تھی، اللہ اللہ کرتی تھی، عبادت کرتی تھی خدا کی، جب نہانے لگی تو ایک آدمی آیا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، آدمی کی شکل میں آدمی آیا۔ سیدہ مریم علیہ السلام نے اسی وقت فرما دیا، قَالَ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ، او آنے والے، او انسان، او آدمی، او مرد، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی تجھ سے پناہ چاہتی ہوں، اللہ کی امان میں آتی ہوں، اللہ کی حفاظت میں آتی ہوں، اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، اللہ کی نگہبانی چاہتی ہوں، وہی میرا رکھا، وہی میرا رکھوالا، وہی میرا نگہبان، وہی میرا محافظ، پر ان کنت تقیا، تو بھی مجھے تو نیک آدمی معلوم ہوتا ہے۔ مریم علیہ السلام نے اللہ پاک کی پناہ چاہی، اللہ کی امان چاہی، اللہ کی حفاظت چاہی، اللہ کی پارت مانگی، اللہ کی نصرت مانگی، اللہ کی امداد مانگی۔ آگے سے وہ آنے والا کہتا، قال انما انا رسول ربک، مائی مریم میں آدمی نہیں، میں بندہ نہیں، میں جنا نہیں، میں مرد نہیں، میں تو رسول ربک، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا، میں تو فرشتہ ہوں، ملائکہ میں سے ہوں، اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے، جبریل امین تھے، ملائکہ کا سردار ہوں، سارے آسمانوں کے، عرش کے، زمین کے فرشتوں کا میں تو سردار ہوں۔ تو کیسے آیا بھائی یہاں؟ جناب کا یہاں کیا کام ہے؟ میں غسل کر رہی ہوں علیحدہ ہو کر کے، آپ کیوں آئے یہاں؟
لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں، بتانے آیا ہوں تجھے ایک لڑکا پیدا ہوگا، تجھے ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ اللہ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اللہ تجھے ایک لڑکا دے گا، یوں نہیں کہا میں دینے آیا ہوں۔ قال انما انا رسول ربک، میں بھی رب نے بھیجا، یہ بات بھی مجھے رب نے بتائی اور رب نے مجھے بھیجا اور یوں کہنے کے لیے بھیجا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اس خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تجھے خبر دوں کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا تیرے پیٹ سے۔ سیدہ مریم علیہ السلام گھبرائی، پریشان ہو، میں بگڑی ہوئی نہیں، مجھے تو آج تک کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی بندے نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی نے چھوہا تک نہیں، پھر کیسے ہو جائے گا؟ جبریل امین نے جواب دیا، خدا کہتا قال کذالک، اللہ پاک جب کرے گا اس کی مرضی، اس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا نہیں کیا، اس نے حضرت حوا کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا نہیں کیا۔ خدا پر یہ بات آسان ہے، وہ کرے گا، میں نے تجھے بتا دیا اور خدا کے حکم سے بتایا ہے، خدا کی طرف سے بتانے تجھے آیا ہوں۔ سیدہ مریم علیہ السلام گھبرائیں، پریشان ہو گئیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا کرو، یہ قرآن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں صرف مردوں کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں آیا، مقدمے میں تنگی دور کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ شبیلوں اور بیماریوں میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو برکت والی، رحمتوں والی، رہنما قانون کی کتاب ہے، یہ تو تعزیرات الہی ہے، خدا کا کلام ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہے کہ جبریل تو اتنی بات کر کے گیا، میرے پیٹ میں بوجھ سا محسوس بھی ہونے لگا جیسے پیٹ میں بچہ ہو۔ اللہ اللہ، شرم والی تھی، غیرت والی تھی، حیا والی تھی، جب پیٹ اپنا بڑا ہوتا دیکھا دور جنگلوں میں پہاڑوں میں نکل گئی، لوگ مجھے کیا کہیں گے، شرم کی ماری پہاڑوں میں چڑھ گئی۔ اللہ وہاں کھلاتا تھا وہ کھاتی تھی، اللہ اس کو تو پہلے بے موسم پھل ملتے تھے۔ اللہ پاک کی قدرت کا تماشا دیکھو، نمونہ دیکھو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آ گیا، گائے کوئی نہیں، نرس کوئی نہیں، پاس دوسری عورت کوئی نہیں، سنبھالنے والا کوئی نہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں، دوا دارو کرنے والا کوئی نہیں، ٹکا انجیکشن لگانے والا کوئی نہیں، پاس بیٹھ کے تھوڑی بہت خدمت کرنے والا کوئی نہیں، اکیلی سیدہ مریم علیہ السلام ہے۔ بچہ پیدا ہونے کا جب درد ہونے لگا، تکلیف ہونے لگی، تو بھوک بھی لگی، پیاس بھی لگی۔ ادھر مریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے لڑکا دے دیا، بچہ پیدا ہو گیا۔ یہ بات عورتوں کے مطلب کی ہے، تمہیں کیا خبر؟ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے پسینے آتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، سخت پیاس لگتی ہے، بڑی سخت پیاس لگتی ہے ماں کو۔ تو مریم علیہ السلام کو جب بھوک لگی اور پیاس لگی تو اس وقت کھانے پینے کے لیے وہاں کچھ نہ تھا۔ جب درد ہوا تو حضرت مریم علیہ السلام نے کھجور کا ایک تنا، خشک منڈ، بالکل سوکھا ہوا ایک لکڑ کھڑا تھا کھجور کا، اس کا پکڑ کے یوں سہارا لیا حضرت مریم علیہ السلام نے، اور جب بھوک لگی، پیاس لگی تو آواز آئی، مریم
इसको पकड़ के जरा हिला। इलाहुल आलमीन पत्ता कोई नहीं, उसका सबक भी कोई नहीं, इसके हिलाने से क्या होगा, इसको पकड़ने से क्या होगा, इसके करीब जाने से क्या होगा। फरमाया मरियम अब तो समझ जा, अब तो समझ जा, जो बगैर बाप के तेरी झोली में लड़का बिठा सकता है, वो सूखी खजूर पे तर तर पक्की पक्की ताजी खजूरी लगा के तुझे खिला भी सकता है। बस यही बात अल्लाह का कुरान हर जगह पेश करता है कि जब तुम्हें अल्लाह ने पहली दफा पैदा कर दिया, बना दिया, अब दूसरी मर्तबा कब्र में से पैदा करने मुश्किल है। कोई इंजीनियर अगर एक दो काम कर ले, उसके लिए तीसरा काम करना क्या मुश्किल है। और जो खुदा अरबों खरबों पद्मों शंखों इंसान बनाता 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 रहा है, तो वो कब्र में तुझे मुझे उठा करके नहीं पूछ सकेगा तो दुनिया में क्या करता रहा। सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम ने खजूर के तने को पकड़ के थोड़ी सी हरकत दी। वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़िन नख़ला तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। पक्की पक्की खजूरें गिर रही है, मरियम अलैहिस्सलाम ने झोली भर ली, पक्की पक्की खजूरें खाई और यूं पहाड़ में से पानी का चश्मा जारी हो गया। सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम ने खजूरें खाई और पानी पी लिया। अब सच्ची बात यह है, समझाने के लिए कहता हूं, जब आदमी का पेट भर जाता है फिर उसे और बातें भी सूझती हैं। पहले तो मत मारी जाती है ना भूख में। जब मरियम अलैहिस्सलाम ने खा लिया पी लिया, सैर हो गई, अब यूं गोद में लिए बैठी है ईसा अलैहिस्सलाम को। अल्लाह का नबी है, अल्लाह अल्लाह घूर घूर कर देख रही है, परेशानी से देखती है, अरे तू कहां से आ गया, मैं बदनाम हो गई, मुंह दिखाने के काबिल न रही, किसका नाम लूं तुझे, तू किसका है, किसका नाम रखूं कि तू किसका है। मैं तो पाक हूं, मेरा रब जानता है मैं पाक हूं, और मुझे तो पैदा होने से पहले ही मेरी अम्मा ने अल्लाह की पनाह में दे दिया था, मेरा नाम भी मेरे खुदा ने रखा, तू कैसे पैदा हो गया। आवाज आई, या मरियम फकुली वशरबी वकर्री आईना। ओ मेरी बंदी मरियम, खजूरें खा पानी पी, इस बच्चे को घूर के ना देख, आंखों की ठंडक बना, इसे अपनी आंखों की ठंडक बना। तुझे क्या पता है मैंने इसको क्यों पैदा किया है, किस लिए पैदा किया है। मरियम अलैहिस्सलाम ने खजूरें खा ली, पानी पी लिया, ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में लिए बैठी है। अब खुदा ने हुक्म दिया, इसको गोद में लेकर पहाड़ से नीचे उतर, चल कौम के पास, चल बरादरी के पास, चल अपने इलाके के लोगों के पास। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम घबरा गई, या अल्लाह कैसे जाऊं, क्या कहूं जाकर, क्या जवाब दूंगी, मेरा मुंह इस काबिल नहीं रहा तो मैं उनको जाके दिखाऊं, मैं अब नहीं जाती। आवाज आई, ये लड़का दिया तो इसीलिए है कि तू वहां लेकर जाए, और तू फिक्र क्यों करती है, तेरा जो लोग सवाल करेंगे जवाब मैं खुदा दूंगा, जवाब तो मैंने देना है, तू जवाब देने वाली थोड़ी है। आवाज आई, या मरियम उठा अपने बच्चे को गोद में पहाड़ के नीचे उतर, प्यार करती हुई चल, माथे पे पेशानी पे बोसे देती चल, बच्चे को गोद में लेके नीचे आ। उधर पहाड़ पे से किसी की नजर पड़ी, उस जमाने में नजरें बड़ी तेज हुआ करती थी, दूर से देखा किसी ने बच्चा गोद में ले आ रही है, आए आए नेकी 9 कोस बदी 100 कोस। तुम चाहे कुछ करते फिरो, इमाम का खतीब का अगर घुटना भी खुल जाए तो कुफर हो जाता है।
تم رات دن کچھ کرتے پھرو، اگر کسی مولوی سے غلطی ہو جائے تو اخبار میں، ہوٹلوں پہ، بیٹھکوں میں بڑے تکرار ہوتے ہیں۔ وہ جس بندے کی نگاہ پڑی نا، اس نے کھٹ مچا دی، شور کر دیا، آؤ دیکھو ولی بڑی پھرتی ہے، نیک بڑی پھرتی تھی، تم اس کو ولیہ کہتے تھے، تم اس کو عابدہ کہتے تھے، تم اس کو زاہدہ کہتے تھے، تم اس کو پرہیزگارہ کہتے تھے، آؤ دیکھو لڑکا لیے چلی آ رہی ہے۔ وہ جب تک مریم علیہ السلام پہاڑ سے نیچے آئی نا، اس نے تو مخلوق کٹھی کر لی وہاں۔ اور ایسے موقع پر اور جلدی آتے ہیں لوگ، نماز پڑھنے تھوڑے آتے ہیں، تماشا دیکھنے زیادہ آتے ہیں۔ کیوں؟ نماز پڑھنے سے کیا فائدہ؟ تماشے میں سے کچھ نہ کچھ مزہ آتا ہے نا۔ اس وقت تم تو نہ جانے کہاں کہاں سے چل کر آئے، کرائے بھاڑے خرچ کر کے آئے، اس لیے کہ چلو اللہ کا قرآن سنیں گے، شاید اس قرآن کی برکت سے اللہ پاک ہم سب کی نجات فرما دے۔ لیکن قرب و جوار کے کئی بڈھے اس وقت بھی ہوکے کا گھر پکڑے بیٹھے ہوں گے، اور چھوٹے بچے کئی جوا کھیل رہے ہوں گے، تمہیں کیا معلوم؟ سیدہ مریم علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اتری، مخلوقات جمع ہے، نہ لیک نہ سلیک نہ خیر خبر، نہ کوئی کھانے کی نہ کوئی پینے کی، کھڑے ہو گئے سارے، کہنے لگے یا اخت ہارون، او ہارون کی بہن، او مریم، یا اخت ہارون، اے ہارون کی ہمشیرہ، او ہارون کی بہن، او مریم، یا اخت ہارون، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے لڑکی یہ تو نے کیا کیا، تیری ماں بھی نیک تھی، تیرا باپ بھی نیک تھا۔ اس لیے نوجوانوں کی غلط حرکتوں سے ماں باپ بدنام ہوتے ہیں، ماں کی عزت خاتمے ملتی ہے، باپ کی آبرو اترتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کی عزت جس نے بچانی ہو وہ اپنی جوانی کو سنبھال کے چلے۔ مریم علیہ السلام کو قوم نے اس کی ماں کا حوالہ دیا، اور تیری ماں بدکارہ نہیں تھی، تیری ماں بری نہیں تھی، تیرا باپ برا نہیں تھا، یہ تو نے کیا کیا؟ شادی تیری نہیں ہوئی، نکاح تیرا نہیں ہوا، لڑکا گود میں اٹھا کے لے آئے۔ اللہ اللہ، ایمانداری سے سوچو، اس اللہ کی ولیہ، اللہ کی بندی کے جگر پہ کیا بیتی ہوگی۔ قوم ساری ایک طرف ہے، ایک اللہ کی بندی عیسیٰ علیہ السلام کو سینے سے لگائے کھڑی ہے، بول نہیں سکتی، کیا جواب دے؟ آواز آئی او مریم گھبرانا، فاشارت الیہ۔ دوستو قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ بیان پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں، اور بیان بہت ہی ایموشنل اور خاص ہے، دوسروں کو بھی ثواب کی نیت سے شیئر کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلو بیان کو ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔